ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی تیرنے لگے یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے آپ نے کتاب اللہ کی جو 4 تقسیمات تھیں وہ پوری آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھی۔ اس کے اندر پھر بیچ میں درمیان میں مطلق اور مقید کا بیان، پھر استعارہ کا وغیرہ کا بیان بھی آپ کے سامنے آیا تھا۔ یہاں پر ایک خاص بحث کو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، فصل فی الامر۔ یہ فصل امر کے بیان میں، امر بھی جو ہے خاص کی اقسام میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ خاص کی اقسام میں سے ہے، یعنی امر جو ہے معین معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ معین معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ معین معنی وہ طلب فعل ہے، فعل کی طلب کرنا ہے، طلب کرنا ہے۔ اور جس طرح سے نہیں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ترک طلب ہوتی ہے، کسی چیز کی ترک طلب ہوتی ہے۔ تو جب یہ خاص کی اقسام میں سی تھیں تو ان کو جو ہے خاص کے ساتھ کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ اقسام میں خاص میں سے ہیں تو انہیں خاص کے ساتھ ہی ذکر کرنا چاہیے تھا، خاص کی بحث میں ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کو بالکل ہم دیکھتے ہیں امر کی بحث کو بھی الگ بیان کیا گیا اور نہیں کی بحث کو بھی الگ بیان کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو الگ اس لیے بیان کیا گیا کہ شریعت کے اندر اکثر احکام اور اکثر مباحث جو ہے نا ان سے تعلق رکھتے ہیں، امر سے اور نہیں سے۔ زیادہ تر شریعت کے احکام اور مباحث اور ان سے جو احکام بہت زیادہ متعلق ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی کثرت مباحث کی وجہ سے اور ان کی اہم مباحث کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا گیا؟ بالکل الگ طور پر بیان کیا گیا۔ صحیح ہے نہیں؟ سمجھ میں آ گیا کہ خاص کی اقسام میں سے تو ہیں، لیکن خاص کی بحثوں میں بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی مباحث کثرت سے زیادہ ہیں اور اہم مباحث میں سے ہیں، کیونکہ شریعت کے زیادہ تر تعلق احکام کا تعلق امر و نہی سے ہوتا ہے، اس لیے ان کو الگ بیان کیا گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ امر کو ہی صرف الگ کیوں بیان، امر کو پہلے مقدم کیا گیا نہیں کے اوپر؟ آپ کے جو ہے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ امر کو مقدم کیوں کیا گیا نہیں کے اوپر؟ صحیح ہے؟ تو یہ اس کا دیکھیں کہ امر جو ہوتا ہے اس کے ذریعے جس چیز کو طلب کیتے ہیں وہ وجودی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ امر، تو کر، کسی ایسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے جو وجودی ہوتی ہے، اور نہیں کے ذریعے کیا طلب کیا جاتا ہے؟ آدمی شے کو، نہ کر۔ تو امر جو ہوتا ہے یہ اشرف بھی ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسی کا ظہور ہوا، کیونکہ ازلی کلام میں تعلق میں سے، اور اس لیے کہ دوسری بات یہ کہ یہ سارے تعلق جو ہوتا ہے وجودی اور آدمی میں جو ہوتا ہے وجود مقدم ہوتا ہے، وجود مقدم ہوتا ہے، اس لیے کیا کیا؟ امر کے بیان کو، امر کے اندر کسی کام کی طلب ہوتی ہے اور نہیں کے اندر کسی کام کی عدم طلب ہوتی ہے۔ تو گویا کہ امر وجودی شے ہوا اور نہیں چوئی عدمی ہوئی، اور امر وجود اور عدم میں سے وجود مقدم ہوتا ہے، اس لیے امر کے بیان کو نہیں کے بیان پر کیا کیا؟ سمجھا گیا؟ اب یہاں پر فرماتے ہیں فصل فی الامر، یہ فصل ہے امر کے بیان میں۔ اب دیکھیں امر کی ایک لغوی تعریف ہے اور ایک اصطلاحی تعریف ہے۔ الامر فی اللغتی، الامر فی اللغتی، امر لغت میں کس کا نام ہے؟ قول القائل لغیر افعل، کہنے والے کا کسی دوسرے سے افعل کہنا۔ کیا کہنا؟ یعنی کسی کہنے والے کا اپنے غیر سے یہ کہنا افعل، تم یہ کرو،
یہ کہا کہ افعل کہنا، یہ اس کی کیا ہوئی؟ لغوی تعریف ہوئی۔ لغت کے اندر امر کہتے ہیں قول القائل لغیرہ افعل، کہنے والے کا اپنے غیر سے افعل کہنا، اور آگے لکھا ہوا بین سطور میں المستعلا، یعنی کہنے والے کا اپنے غیر سے افعل کہنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، چاہے وہ حقیقتاً بڑا نہ ہو، فرض کر لیجئے وہ ہے چھوٹا ہی لیکن حکم دے رہا ہے تھوڑا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، تبھی اس کو کہیں گے کیا یہ امر کہا جائے گا۔ لہٰذا اگر دونوں برابر ہوں آپس میں مرتبے کے اعتبار سے، اگر وہ کسی کو کہے تو وہاں پر وہ خارج ہو جائے۔ التماس، جسے ہم کہتے ہیں التماس میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی برابر والے کو برابر والے سے کچھ چیز عرض کرتا ہے، یہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا التماس۔ اسی طرح دعا بھی اس سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ دعا میں چھوٹا جو ہے بڑے سے عرض کرتا ہے، چھوٹا کیا کرتا ہے؟ بڑے سے عرض کرتا ہے، لہذا دعا بھی اس میں شامل۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قول القائل لغیری، کہنے والے کا کسی دوسرے سے افعل کہنا، غیر کی قید لگائی یہاں پر، غیر کی۔ یہاں آپ دیکھیں گے تو ساری جو ہے ساری صورتوں میں سب کون سی ہے؟ سب نکلتے جا رہے ہیں۔ قول کہا یہاں پر، اس سے مراد جو ہے مصدر وغیرہ، مصدر کے معنی میں۔ اسی طرح امر ہے، اب یہاں پر افعل کہا اور ایسا سیگا اس کے ذریعے خارج کر دیا امر، لہذا اس سے ذریعے جو ہے امر کے جو غائب کے جو سیگے ہیں وہ خارج ہو جائیں گے، لیفعل وغیرہ، کیونکہ وہ جو ہیں لیفعل وغیرہ، کیونکہ انہیں امر نہیں کہا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے غائب کی قید لگائی جاتی ہے، صحیح ہے، غائب کی۔ اسی طرح قول القائل کہا گیا، قول کا لفظ آیا، کہنے والے کا کہنا، اسی طرح قول کے ذریعے سے فعل نبی خارج ہو جائے گا۔ نبی کا جو فعل ہے وہ ہمارے لیے وجوب کے درجے میں نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ کوئی نبی نے کام کیا تو وہ وجوب کے درجے میں نہیں ہوگا، کچھ شرطوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی کا فعل جو ہے وہ کچھ شرطوں کے ساتھ ہمارے لیے وجوب کے درجے میں ہوگا، دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ وہ نبی کا جو فعل ہے وہ ایسا ہو جس پر آپ نے ہمیشگی برتی ہو، مداومت فرمائی ہو، اور اگر کوئی سے چھوڑتا ہو اس پر آپ نے نکیر فرمائی ہو، یعنی اس پہ سخت تنبیہ فرمائی ہو کہ ایسا نہ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فعل حضور کے ساتھ مخصوص نہ ہو، اس کی حضور کی خاصیت نہ ہو۔ تو یہ دو شرطوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ فعل جو ہوگا حضور کا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے واجب ہوگا، کرنا ہوگا۔ کیا؟ ایک تو حضور نے اس پر مداومت فرمائی ہو، اگر کوئی اسے ترک کر دے تو نکیر فرمائی ہو، تنبیہ فرمائی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حضور کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے کہ نماز تہجد یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، 9 بیویوں سے شادی کرنا یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا یہ فعل ہمارے لیے کیا ہوگا؟ وجوب کے درجے میں نہیں ہوگا۔ نماز تہجد حضور کے لیے ضروری تھی، یہ ہمارے لیے وجوب کے درجے میں نہیں ہوگا۔ لہذا سنت کبھی چھوٹ جاتی ہے تو وہ ہمارے وجوب کے درجے میں نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس پر نکیر نہیں فرمائی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے دیکھا، یہاں پر اسی طرح قول القائل لغیرہ، کہنے والے کا کسی غیر سے کہنا، لہذا سامنے والے کا اپنے آپ سے کہنا، کبھی نفس سے اپنے آپ خطاب کرتا ہے تو وہ بھی امر میں شامل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم یہ کریں تو ہم یہ کریں، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ امر میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ غیر کی قید، غیر سے کہنا، ذرا آپ نے قید دیکھی اس کے اندر، قول کا لفظ آیا، یہ قول خارج کر دے گا فعل نبی کو۔ قول القائل، کہنے والے کا کہنا کسی غیر سے، اس سے کون خارج جائیں گے؟ دوسرے سے کہنا، یہ اپنے آپ سے ذات سے کہہ رہا وہ خارج جائے گا۔ دوسرے سے افعل کہنا، افعل کے ذریعے سے جو ہو جائیں گے وہ امر غائب وغیرہ خارج جائیں گے۔ اچھا، یہ افعل کہا ہے، یہ افعل کے ذریعے جو ہے نا، یہ بھی یاد رکھیں، افعل میں جو ہے صرف افعلی داخل نہیں ہے، بلکہ تثنیہ، جمع مذکر، مزید فی، مجرد، مزید فی، سارے صیغے داخل ہیں یہ۔ اب یہ آپ کہیں امر ہی امر ہے لہذا اجتنب نہیں ہوگا، ثلاثی مجرد کا ہی داخل، ایسا نہیں، بلکہ کیا ہوں گے؟ ثلاثی مزید فی کے جو امر بنیں گے وہ بھی اس میں داخل ہوں گے۔
افعل ہے تو افعلہ بھی داخل ہے، افعلی بھی داخل ہے، یہ ایک صیغہ لا کر کے بس اشارہ کیا ہے، صحیح ہے. ہاں غائب داخل نہیں ہوں گے اس کے اندر. متکلم جو ہے نہیں ہوگا کیونکہ وہ غیر سے نہیں ہے. اتنی سمجھ میں آ گئی چیزیں. اب کہتے ہیں فصل فی الامر، یہ فصل ہے امر کے بیان میں. الامر فی اللغتی، امر لغت میں کہتے ہیں قول القائل لغیر افعال، کہنے والے کا کہنا، قائل کا قول دوسرے سے افعال کہنا، اور یہ اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے، خواہ حقیقتاً وہ بلند نہ ہو لیکن اپنے آپ کو بلند سمجھ رہا ہو. وفی الشرع، شریعت میں احکام شرع میں امر کسے کہتے ہیں؟ تصرف الزام الفعل علی الغیر، فعل کے لازم کرنے کے تصرف، تصرف الزام الفعل یعنی فعل کے لزوم کا تصرف، فعل کے لازم کرنے کا تصرف کرنا علی الغیر، غیر پر کیا کرنا؟ غیر پر جو ہے فعل کے تصرف کو لازم کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ امر ہے. دیکھیے جب یہاں کہا الزام فعل تو اس سے کون خارج ہو گیا؟ نہیں خارج ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ الزام ترک فعل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس میں؟ فعل کے ترک کو لازم کرنا ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ فعل کے لازم کرنے کا تصرف ہوتا ہے. تو اس کا اس سے کیا ہو گیا؟ الزام الفعل سے نہیں خارج ہو گیا. غیر پر کرنا، اس سے کون خارج ہو گیا؟ ندا خارج ہو گئی جو اپنے آپ سے کہی جاتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ اب یہ اتنا آپ نے ساری چیزیں پڑھی کہ امر لغت میں کہتے ہیں قول القائل لغیر افعال، وفی الشرع تصرف الزام الفعل علی الغیر. اب یہاں پر ایک چیز بیان فرماتے ہیں، وذکر بعض الائمہ، بعض ائمہ نے یہ ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا؟ بعض ائمہ سے مراد جو ہیں فخر الاسلام علی بن محمد بزدوی حنفی اور شمس الائمہ سرخسی ہیں. ان بعض ائمہ نے کیا ذکر کیا ہے کہ ان المراد بالامر یختص بهذه الصیغہ، کہ مراد جو امر سے ہوتی ہے، یا مراد امر سے کیا ہوتی ہے؟ وجوب. امر سے جو مراد ہوتی ہے وہ وجوب یختص بهذه الصیغہ، وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یعنی افعل کے ساتھ خاص ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یعنی جو بھی امر کے ذریعے ہم قیاس کریں گے وجوب کو، وہ کیا ہے؟ اسی افعال کے صیغے کے ساتھ خاص ہے. لہذا افعال پایا جائے گا، افعالہ پائے جائیں گے، یہ صیغے پائے جائیں گے تبھی کیا ہے؟ وجوب کا معنی پایا جائے گا. لہذا جہاں یہ صیغے نہیں پائے جائیں گے وہاں وجوب کا معنی نہیں پایا جائے گا. تو کہتے ہیں یہ جو بعض ائمہ نے جو ذکر کیا ہے کہ امر کی جو مراد ہے وہ وجوب، وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، افعال کے ساتھ. اس پر جو ہے مصنف دو اعتراض ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ افعال کی جو مراد ہے وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، یہ ہمیں تسلیم سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ترجمہ آ رہا ہے نہیں؟ وذکر بعض الائمہ، بعض ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ مراد جو ہے وہ امر سے وجوب یختص بهذه الصیغہ، وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے. تو اب یہاں پر اعتراض اول استحال، اعتراض اول یہ کہ استحال ان یکون معنی، یہ چیز محال ہے کہ ان یکون معنی، کہ اس قول کا معنی جو بعض ائمہ نے یہ ذکر کیا کہ اس محال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ ان حقیقت الامری، کہ امر کی حقیقت یختص بهذه الصیغہ، کہ وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے. کیوں؟ کیونکہ کیوں محال ہے؟ فإنّا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے متکلم ہے ازل میں. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ متکلم ہے ہمارے نزدیک ازل میں. اگرچہ معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ وہاں پر بھی کہتے موجود تھے. کہاں تھے؟ ازل میں. اللہ تعالیٰ ازل میں متکلم ہے اور اس کا کلام جو ہے امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، اخبار بھی ہے، صحیح ہے، استخبار بھی ہے. اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ متکلم ہے ازل میں، اس کا کلام امر ہے، نہیں ہے، خبر دینا، استخبار بھی ہے. اب بتائیے کہ وہاں پر ازل میں یہ الفاظ تھے کہ نہیں تھے؟ ازل میں جو الفاظ تو نہیں تھے، کیونکہ الفاظ کسے کہتے ہیں؟ اصوات اور کلمات کو کہتے ہیں. اور کلمات اور الفاظ جو ہے ازل میں تھے ہی نہیں، کیونکہ کلمات اور یہ اصوات یہ چیز حادث ہیں. کیا یہ حادث ہیں؟ کیونکہ حادث ہیں، یہ ان کا ازل میں کوئی وجود ہی نہیں. اگر ہم کلمات کو مانے کہ ازل میں تھے تو حادث ہوئی چیز کا ایک لازم آئے گا کہ
ازل میں ہونا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ ان اصوات اور کلمات کی ترکیب وغیرہ سے پاک و صاف ہے۔ تو اب بتائیے اس کا کلام امر تو تھا، نہیں بھی ہے، لیکن وہاں پر یہ الفاظ نہیں ہے افعل وغیرہ، تو آپ کہیں گے کہ اللہ کلام کی جو مراد ہے اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے، تو اللہ کا کلام کیسے ہو گیا؟ اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے تو لازم یہ آگا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ افعل کے ساتھ پایا جائے، حالانکہ افعل کا وجود وہاں نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس سیغے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کہ اللہ کا کلام جو ہے وہاں پر تھا ازل میں، لیکن وہاں سیغوں کا وجود نہیں تھا۔ کیا؟ سیغوں کا وجود نہیں ہے۔ تو اب یہ لازم آئے گا، دیکھیے کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کلام نفسی، ایک کلام ہوتا ہے لفظی۔ ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے یہ کلام لفظی ہے، یہ قرآن کے نقوش ہیں، یہ مٹ جائیں گے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلام نفسی۔ کلام نفسی قدیم ہے اور کلام لفظی کیا ہے؟ حادث ہے۔ کیا ہے؟ جو بولتے ہیں یہ کیا ہے؟ حادث ہے، اور جو اللہ کی صفت ہے جو کلام وہ کیا ہے؟ ازلی ہے اور قدیم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام تھا ازل میں، وہ کلام نفسی کے اعتبار سے، اور یہ الفاظ ہیں جو یہ حادث ہیں، تو ان کا وجود نہیں تھا ازل میں، حالانکہ امر پایا جا رہا تھا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ان کی جو مراد ہے اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے، تو لازم یہ آئے گا کہ اس سیغوں کا وجود بھی ہو جائے، صحیح ہے نہیں؟ تو کیا نکلا کہ اللہ متکلم ہے ازل میں، اس کا کلام امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، اور وہاں ان سیغوں کا وجود نہیں ہے۔ وَإِسْتِحَالُ وُجُودِ هَذِهِ الصِّيغَةِ فِي الْأَزَلِ، اور ان سیغوں کا افعل کا سیغے کا وجود جو ہے محال ہے ازل میں۔ اس سیغے کا وجود کیا ہے؟ ازل میں محال ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو ازل میں جب محال ہے، کیوں؟ کیونکہ الفاظ ہیں، صوت ہے، ترکیب ہے، یہ حادث ہیں، اور اگر ان کو ہم مانیں تو لازم یہ آگا کہ حادث چیز کا ازل میں ہونا، صحیح ہے؟ چلے وقت ہو گیا، ابھی اس پہ بہت زیادہ تفصیلی باتیں اور کرنی ہے، کل انشاءاللہ پھر اور دوسرا اعتراض بیان کریں گے۔ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔